دانت میں اندر والے تھے، زبان پر کرے اور تالو پر گزرا، پورے منہ میں گھمائے، حلق میں یوں یوں کرے تاکہ حلق بھی صاف ہو جائے، آواز صاف ہو جائے، مسواک کرے۔ آج سمجھ میں آ رہی؟ تو یوں یوں کر کے منہ کو صاف کر لیا جائے اور پھر اس کا، تو اس میں گندگی تلویث کا احتمال ہوتا ہے، تھوک تھاک کا، اس لیے سب کے سامنے مسواک نہیں کرتے، لوگوں کو نفرت ہے۔ ہاں اگر کوئی جو ہے استاد ہے، لوگ ان سے محبت کرتے، شاگرد لوگ ہیں، یا کوئی بادشاہ ہے، رعایا ان سے محبت کرتی ہے اور ان کے مسواک کرنے سے رعایا کو یا شاگردوں کو نفرت نہیں ہوتی ہے، تو پھر مسواک کرنے میں رعایا کے سامنے کوئی حرج نہیں ہے۔ اس روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے سامنے مسواک کر رہے ہیں، جس پر امام نسائی نے یہ باب قائم کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری یہ قبیلے اشعر کیا یمن سے آئے تھے، ایمان قبول کیے۔ تیرے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اقبلت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا، تو میں جب چلا تو میرے ساتھ میرے قبیلے اشعریین، یعنی اشعریین کے دو اور آدمی میرے ساتھ چل دیے، ایک میرے دائیں طرف، ایک میری بائیں طرف، اور میں بیچ میں چل رہا تھا، وہ دونوں میری سائڈ میں چل رہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب ہم تینوں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ یستاق، مسواک فرما رہے تھے۔ وکلاہما، جب مسواک کر رہے تھے، جیسے ہم پہنچے ویسے یہ دونوں جانب جو لوگ تھے یہ جاتے ہی عمل کا سوال کرتے، ہم کو بھی عامل بنائیے، گورنر بنائیے، عہدہ دیجیے، صدر بنائیے، فلنا، یہ جو ہے عمل کا سوال شروع کر دیا۔ جیسے عمل کا شروع کیا، میں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوچیں گے، یہ آیا ہے عہدہ مانگنے کے لیے، عہدہ طلب کرنے کے لیے آیا، اس لیے جو ہے میں نے کیا کہا، براز ظاہر کی، اور براز ظاہر کرتے ہوئے میں نے کہا والذی بعثک نبیا بالحق ما اطلعنی علی ما فی انفسہما، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر کے بھیجا، یا رسول اللہ، ان دونوں آدمی کے دل میں کیا بات تھی، کیا سوچ کہا تھے، مجھے اس پر انہوں نے اطلاع نہیں کی ہے۔ وما شعرت، اور میں نے اس کا احساس بھی نہیں کیا کہ بھائی یہ جا کر کے آپ سے سوال کریں گے، اس لیے اپنی برات ظاہر کر رہے تھے۔ میں ان لوگوں میں نہیں ہوں کہ نمائندہ بن کر کے آیا ہوں کہ مجھے جو ہے عامل بنا دیجیے، مجھے سیکریٹری بنا دیجیے، اور مجھے جو ہے صدر بنا دیجیے، شیخ الحدیث بنا دیجیے، صدر مدرس بنا دیجیے، یہ سب عہدہ مانگنا جائز نہیں ہے بھائی۔ قاضی بنا دیجیے، یہ سب عہدہ مانگنا صحیح نہیں، عہدہ نہیں مانگ، عہدہ تو لوگ خود چن کر کے دیتے، جو اہل ہوتا ہے ان کو چنا جاتا ہے، اب خود مانگنے والا وہ اہل نہیں ہوتا ہے۔ جب لوگ چن کر کے اس کی جگہ پر بیٹھاتے ہیں نا تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن جو خود زور زبردستی سیاست کر کے، ووٹنگ کر کے، ادھر ادھر کر کے عہدہ لیتے، اللہ کی مدد نہیں ہے، سمجھ گئے؟
تو جب جو ہے یہ میں دیکھا کہ یہ عہدہ مانگ رہے، میں نے برات ظاہر کر دی، تو گویا کہ وہ دونوں جو عمل کا مطالبہ کر رہے تھے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک جو ہے وہ ہونٹ کے نیچے تھی، ہونٹ کے نیچے تھی اس طرح، اور ہونٹ جو ہے کھلی ہوئی تھی، قلصت کھلی ہوئی تھی، رفعت کھلی ہوئی اٹھی ہوئی تھی، مسواک نیچے نہیں کری، آپ کے ہونٹ کے نیچے مسواک کی قلصت جو کہ ہونٹ کھلی ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میں جو ہے ان لوگوں سے مدد حاصل نہیں کرتا ہوں کام پر، جو لوگ جو عہدہ مانگتے ہیں، جو عمل کا خود مطالبہ کرتے ہیں، میں ان کو جو ہے عمل پر نہیں لگاتا ہوں، ان کو عامل نہیں بناتا ہوں، ولیکن اذهب انت، لیکن حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہا تم تو مانگے نہیں، لیکن تم اہل ہو، لہذا تم جاؤ، تم کو میں گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں۔ اب یہ دونوں کا منہ اپنا جیسا ہو گیا، حضرت ابو موسیٰ مانگے ابو موسیٰ اشعری، ان کو بھیج دیا، کہاں بھیج دیا؟ یمن کی طرف، پھر ان کے پیچھے سمر دفع، پھر ان کے پیچھے بھیجا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ اب یہاں پر سوال ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا اور پھر معاذ بن جبل کو بھیجا، دونوں کو ایک ہی طرف بھیجا یا الگ الگ، یا ایک ہی منصب پر بھیجا یا الگ؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو تو گورنر بنا کے بھیجا تھا، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم قضا کے اعتبار سے ماہر تھے اجتہاد میں، اس لیے ان کو قاضی بنا کر کے بھیجا گیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اصل میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طرف بھیجا تھا، یمن کے ایک خطے کی طرف، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے خطے کی طرف بھیجا تھا۔ چلیے ترغيب في السواك وفيه قال أخبرنا حميد بن مسعدة ومحمد بن عبد الأعلى عن يزيد وهو بن جرير قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عتيق قال حدثني أبي عن عبد الرحمن بن أبي عتيق، عبد الرحمن بن أبي عتيق قال حدثني أبي قال سمعت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، السواک مطہرۃ، مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب۔ مسواک کی ترغیب دینے کے بیان میں، مسواک کی فضیلت کو بیان کر کے مسواک کی طرف جو ہے رغبت دلا رہے ہیں، مسواک کی طرف رغبت دلا رہے ہیں، مسواک کے فضیلت کو بیان کر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ باٹر کیا مسواک کی فضیلت بیان کر رہے ہیں؟ دو فائدے بیان کر رہے ہیں مسواک کے اس حدیث میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ یا مطہرۃ للفم، کہ مسواک جو ہے یہ منہ کے صفائی کا ذریعہ ہے، اس سے منہ صاف ہوتا ہے، وہ مرضاۃ للرب، اور جو ہے رب کی رضامندی کا بھی ذریعہ ہے، رب کی رضامندی کا بھی کیا ہے؟ یہ ذریعہ ہے۔ السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، مسواک جو ہے یہ
منہ کی صفائی، اس سے ایک فائدہ ہوا، ادنا فائدہ، اس سے کیا ہے ادنا فائدہ۔ مسواک کے 70 فوائد بیان کے علماء نے، ہم آپ کو ترمذی میں بتلائیں گے کچھ فوائد۔ ایک فائدہ منہ کی صفائی ہے، مسوڑے اور دانت مضبوط ہوتے ہیں، جو مسواک کرنے کا عادی ہوتا ہے اس کے دانت جلدی ہلتے نہیں ہیں اور مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں، منہ میں بدبو نہیں آتی، معدہ ٹھیک رہتا ہے، دماغ ٹھیک رہتا ہے، زبان میں لکنت نہیں ہوتی ہے، زبان سریع اللسان ہو جاتی ہے، اور بھی بہت سارے۔ اور سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ مرنے کے وقت جو ہے کلمہ نصیب ہوتا ہے اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ نہ بڑا فائدہ ہے تو کون نہیں مسواک کرے گا؟ سب کرے گا۔ اس لیے مسواک آپ لوگ کے جیب میں ہونی چاہیے۔ ایک مسواک سے نماز پڑھیں گے تو اس نماز کا ثواب 70 گنا بڑھ جائے گا، اور بغیر مسواک کے نماز پڑھیں گے ایک نماز کا ثواب ایک ہی ہے۔ اب 70 گنا بڑھانے کے لیے صرف چھوٹی سی چیز جو ہے مسواک کو چھوڑ دینا ٹھیک نہیں ہے۔ سمجھ بات آ گئی؟ واٹر لوگ ترغیب دلا رہے۔ چلیے الاكثار في السواك. وبه قال اخبرنا حميد بن مسعدة وعمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث حدثنا شعيب بن الحباب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اكثرت عليكم في السواك. روایت اکثار کی سوا مسواک کو زیادہ کرنے کی طرف ترغیب دینے کے بیان میں، ترغیب دینے کے بیان میں بات سمجھ میں آ گئی کہ مسواک زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ روایت بیان کر رہے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اکثرت علیکم فی السواک، لوگوں میں نے تمہارے درمیان مسواک کی ترغیب بہت زیادہ دے دی ہے، بہت زیادہ دے دی ہے، لہذا تم لوگ مسواک کو لازم پکڑو، لازم پکڑو۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت کے ساتھ مسواک کی ترغیب دیا کرتے تھے کہ صحابہ کہتے ہمیں ڈر ہونے لگا کہ کہیں ہر نماز کے وقت میں مسواک کو فرض قرار نہ دے دیا جائے۔ پڑوسی کے متعلق کتنا خیال اور اتنی ترغیب دیا ان کی رعایت کے متعلق، ہم کو ڈر ہونے لگا کہیں پڑوسی کو وارث نہ بنا دیا جائے۔ سمجھ بات آئی کہ نہیں؟ اس لیے آپ فرما رہے ہیں لوگوں ہم نے بہت مبالغہ آرائی کے ساتھ مسواک کو تمہارے لیے بیان کر دیا ہے۔ چلیے الرخصة في السواك بالعشي للصائم. وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. کہہ رہے ہیں مسواک کو شام کے ٹائم مسواک کرنے کی رخصت کے بیان، شام کے ٹائم روزے دار کے لیے شام کے ٹائم مسواک کرنے کی رخصت کا بیان، یہ روایت باب قائم کی۔ اور آگے روایت بیان کر رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خطرہ نہ ہوتا
تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا. ہر نماز کے وقت کیا ہے؟ مسواک کرنے کا حکم دیتا. اس روایت سے ترجمہ کیسے ثابت ہو رہا ہے؟ امت پر مشقت کا خطرہ نہ ہوتا تو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا. تو اب شام کے ٹائم میں نہیں، شام کا مطلب کیا تھا؟ زوال بعد. تو زوال کے بعد تو جو ہے 2 نماز آ رہی، ظہر بھی عصر بھی، اور اس وقت مسواک کرنا گویا کہ ضروری قرار دیا جاتا. جب ضروری نہیں قرار دیا تو لیکن فرض نہیں تو فرض افضل تو ہے، فرضیت نہیں ہو رہی ہے لیکن فضیلت باقی. جب کسی چیز کی فرضیت کی نفی کی جاتی کہ مجھے اس کا خطرہ نہ ہوتا تو میں فرضیت کے طور پر اس کو لازم قرار دیتا. اس کا مطلب ہے کہ فرضیت ختم لیکن فضیلت باقی. تو گویا کہ ظہر اور عصر کے وقت میں مسواک کرنے کی فضیلت پھر بھی باقی ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ اور روزے کی حالت میں بھی مسواک کرے گا تو بھی فضیلت باقی ہے. اسی سے استنباطاً اجتہاداً ترجمہ ثابت کر رہے ہیں. یہ بھی مجتہد ہیں. امام بخاری جیسے بخاری شریف میں گھما پھرا کر ترجمہ ثابت کرتے ہیں روایت سے، اسی طرح امام نسائی بھی ترجمہ قائم کرنے میں امام بخاری کی ریش پر چلتے ہیں اور انہی کے جیسے ترجمہ بھی قائم کرتے. خاص طور پر کتاب الطہارت میں ایسا بہت ہے. اب یہاں پر دیکھیں ایک بات سمجھیے یا نہیں سمجھے؟ اے اللہ میرے مولا، آپ لوگ ایک سمجھ، ایسے سمجھاؤں گا ترمذی میں لیکن تھوڑا یہاں بھی سمجھا دیتا کہ یہاں کہا کہ اگر مشقت کا خطرہ نہ ہوتا تو میں مسواک کو ہر نماز کے وقت لازم کر دیتا، حکم دیتا فرض کے طور. لیکن مشقت کا خطرہ تھا اس لیے اس کو لازم نہیں کیا گیا. یہ بات آپ بطور اجتہاد کے فرما رہے ہیں. اگر جو ہے مشقت کا خطرہ نہ ہوتا تو میں اجتہادی طور پر اس کو لازم کرتا اور پھر اللہ کی طرف سے اس کی تائید ہوتی، لیکن امت کو مشقت کا خطرہ دیکھ کر اس کو لازم نہیں کیا. وہاں پر ہم بتائیں گے کہ دیکھیے شریعت کا مزاج کیا ہے، مذاق شریعت کا ذوق، کہ اگر یہ چیز اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعہ ہوتی تو آپ چاہے مشقت ہو نہ ہو آپ کو لازم پکڑ کر ہی دیتے. اگر امت پر کسی چیز کا مشقت کا خطرہ ہو تو کیا وہی رک جائے گی؟ اگر وحی کے ذریعہ چیز لازم کرنا ہے تو چاہے مشقت ہو یا کچھ بھی ہو لازم. فجر کے وقت بولی اٹھنے میں دقت ہوتی، 8 بجے کڑاکی کی ٹھنڈی ہو، شو 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 ہوا چل رہی ہو، باہر کا موسم بالکل برف جیسا ہو اور اس وقت جو ہے گرم پانی کا بھی کوئی انتظام نہ ہو، ٹھنڈے میں وضو کرنا، نماز پڑھنا، یہ کیا راحت والا کام ہے؟ بولا راحت والا کام تو نہیں ہے، مشقت والا کام ہے. سب کو مشقت ہو رہی ہے. اللہ کا ولی بھی ہے مشقت ہے، نہیں ہے وہ بھی مشقت. تو کیا مشقت کی وجہ سے کر دیا جائے فجر کی نماز ٹھنڈی میں چھوڑ دو؟ یہ امت کو مشقت ہے اس لیے ٹھنڈی میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. کبھی اعلان کیا گیا ہے؟ بولا یہ تو وحی کے ذریعہ سے، قرآن اور حدیث کے ذریعہ سے یہ بالکل لازم ہے، تو اس میں مشقت ہو یا کچھ اس کو کوئی پرواہ نہیں. مشقت کا تعلق یہاں پر اجتہاد سے. بات چیزیں وحی کے ذریعہ نہیں ہے لیکن آپ چاہتے تھے کہ ایسا ہونا چاہیے
لیکن امت کے مشقت کی وجہ سے آپ نے اس چیز کو لازم نہیں کیا۔ اب شریعت کا مزاج سمجھیے کہ جب دو چیز جمع ہو جاتی ہے تو اس چیز کو لازم کر دیا جاتا ہے امت۔ دونوں چیز میں ایک چیز کمی پائی جائے، ایک چیز نہ پائی جائے، ایک چیز پائی جائے تو کیا ہے، اس چیز کو لازم نہیں کیا جاتا ہے۔ دو چیز کیا ہے؟ ایک ہے شارع علیہ السلام، نبی علیہ السلام کی ترغیب، لیکن اور دوسری چیز ہے امت کا اس چیز کی طرف رغبت کرنا۔ سارے ترغیب بھی دے رہے ہیں اور امت اس چیز کی طرف لپک بھی رہی ہے، رغبت بھی کر رہی ہے۔ جب یہ دونوں چیز جمع ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا، اس چیز کو لازم قرار، اور اللہ کی طرف سے وحی آ کر کے اس کو لازم قرار دیجیے۔ بات سمجھ میں آئی تھی؟ ہاں، جیسے کہ جمعہ کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دی، خوب فضیلت بیان کی حدیث میں، اور امت بھی اس کی طرف رغبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی خوب فضیلت بیان، امت نے رغبت کی۔ جب دونوں چیز جمع ہو گئی تو اللہ نے دیکھ لیا کہ ہاں یہ چیز جو ہے اس کے لیے مشکل نہیں ہے، اس لیے وہاں سے ترام سے آیت نازل کر دی، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فصووا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اذان ہو جائے جمعہ کے لیے، کاروبار چھوڑو اور جاؤ خطبہ کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ لازم کر دیا جمعہ کو، واجب کر دیا۔ اور اگر ایک چیز پائی جائے، امت رغبت کرے لیکن سارے اس کی طرف ترغیب نہ دے، دھیان نہ دے، تو اس چیز کو واجب نہیں کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات تراویح پڑھائی، تہائی رات تک لوگ پہنچ گئے، دوسری رات تراویح پڑھائی، آدھی رات تک مسجد بھر، تیسری رات تو شہر تک تراویح پڑھائی، کھچا کھچ مسجد بھر گئی، بھیڑ جمع۔ اب اس کے بعد جو ہے آپ تراویح کے لیے نہیں نکلے، سب مسجد میں آ گئے چوتھی رات کو۔ ارے بھائی آپ اپنے معتکف میں تھے، معتکف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن صحابہ کہے آپ کیوں نہیں نکل رہے تراویح پڑھانے کے لیے؟ بس کہے کان میں کہہ رہے ہوں گے، کان میں سو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چپ چاپ رہو، اٹھیں گے تو پڑھائیں گے، سو گئے ہیں اٹھیں گے تو پڑھائیں گے۔ اب تھوڑی دیر انتظار کیا، الانتظار اشد من الموت، انتظار تو موت سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ صحابہ بیچوں نے کیوں نہیں نکل رہے، تو بعد لوگ جو کھانسنا شروع کر زور زور سے کھانس رہے ہیں تاکہ جو ہے آپ بیدار ہو جائیں، پھر بھی آپ نہیں جاگ رہے، تو بعض لوگ کنکریاں مار رہے ہیں دیوار پر، تاکہ آواز سے اٹھے، دروازے پر کنکری مار رہے، لیکن پھر بھی آپ نے اٹھے، ساری طرح کی کوشش کر لی، لیکن کسی کا باپ کی ہمت نہیں کی جائے وہاں اٹھانے کے لیے۔ بادشاہ وقت کہہ رہے آپ کر آ کے تھک تھکا کے دیکھے کہ آپ نہیں اٹھیں گے، تو سب اپنی اپنی نماز تہجد وجد پڑھ لی اور گھر چلے۔ صبح فجر کی نماز میں سب حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں تم لوگ رات کی حرکت دیکھ رہا تھا، تم لوگ کیا کیا کر رہے تھے، دیکھو اگر میں اس کو لزوم اور دوام کے طور پر یہ تراویح پڑھنے لگوں تو تمہارے اوپر یہ چیز فرض اور واجب ہو جائے،
اور پھر تم اس کو نہ کرو تو گنہگار ہوگے. اس لیے میں تمہارے اوپر مشقت کے خطرہ کی وجہ سے اس کی ترغیب زیادہ نہیں دیتا. پابندی سے نبی کی پابندی واجب ہو جاتی ہے, معذبت نبی سے کوئی چیز واجب ہوتی ہے. اس لیے یہاں لوگوں کی رغبت ہوئی لیکن نبی کی ترغیب نہیں ہوئی, اس لیے تراویح کو واجب نہیں کیا. ہاں لیکن سنت باقی ہے. دوسری مثال لے لیجیے, شریعت نے ترغیب خوب دی سارے میں, لیکن امت کی رغبت کم پائے گی. جیسے مسواک ہے, مسواک کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب ترغیب دی, خوب ترغیب دی, خوب ترغیب دی. قد اقسطت علیکم بالسواک, لوگوں میں نے بہت کثرت سے مسواک کے سلسلے میں تم سے جو ہے بیان کر دیا. صحابہ کہتے اتنی کثرت کے ساتھ مسواک کرنے کی آپ تاکید فرماتے رہے, لگا کہ ہم مسواک کر کے میرے منہ چھل جائے. اتنی مسواک کی ترغیب دیے, لیکن امت کی رغبت کم پائے گی. امت نے لپک کر کے اس چیز کو فرض کے طور پر نہیں لیا, اس لیے امت کے مشقت کے خطرہ کی وجہ سے اس کے وجوب اور فرضیت کو ٹال دیا. فرضیت ختم ہو گئی لیکن فضیلت باقی. ارے بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے بہت, اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خطرہ نہ ہوتا تو ہر نماز کے وقت مسواک کرو. اب نماز کے وقت مسواک ضروری ہے یا وضو کے وقت؟ ہمارے یہاں حنفیہ کے نماز وضو کے وقت, امام شافعی وغیرہ کے یہاں نماز کے وقت. اس لیے شافعی لوگ کیا کرتے ہیں, میں گیا تھا حج میں, وہاں مکہ میں جو ہے بہت جگہ کچھ جگہ نماز پڑھتا تھا وہاں, تو وہاں کے امام جو ہے کھڑے ہو جاتے تھے اور تکبیر کہہ دی جاتی تھی. تکبیر کرنے کے بعد جو ہے مسواک لیتے تھے, یہاں رکھتے رہتے تھے, اور رکھنے کے بعد جب کان پر سے مسواک اٹھاتے تھے مسواک کرتے تھے اور کہتے سو 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 سب کو واقع دے لو, سب کو سیدھی کرو, اعتدال سے کھڑے ہو, اور مسواک کر کے پھر کان پر رکھ کے اللہ اکبر. تو ہر نماز کے وقت مسواک کو ضروری قرار دے, یعنی سنت قرار دے. لیکن حنفیہ نے کہا نہیں, مسواک وضو کے وقت کیا جائے. اب اس کے سلسلے میں تفصیلی دلائل وغیرہ ہے نا, ہم ترمذی میں بتلائیں گے, آپ لوگ انتظار کیجئے, میں بھی انتظار کرتا ہوں. چلیے. السواك في كل حين. وبه قال أخبرنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى وهو ابن مسعر عن المقداد وهو ابن شريح عن أبيه قال قلت لعائشة بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك. یعنی مسواک ہر وقت کرنی چاہیے. مسواک کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں, وضو کے وقت ہی کرو, سمجھ گئے کہ وضو کے وقت ہی کرو, ایسا نہیں جس وقت منہ میں کثافت پائی جائے اس وقت مسواک کرو. میرے کو پیاس بہت لگتی ہے, ڈائبٹیز کی وجہ سے